السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے نبی پاک سرور کائنات، فخر موجودات، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شاعر نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا انسان آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ مایوس تیرے در سے کوئی سوالی نہ گیا، مایوس تیرے در سے کوئی سوالی نہ گیا، جھولیاں سب کی بھر گئیں کوئی خالی نہ گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آئیے ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کچھ بیان کرے، ان کی تعریف و توصیف کرے۔ آئیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب اورنگزیب بادشاہ جاتا ہے ان کے مزار مقدس پر مزار توڑنے کے ارادے سے، لیکن جب آپ ولی کا معنی دیکھیں گے لغت میں فیروز اللغات، مصباح اللغات، فیض اللغات، تو ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ بتائیے کہ اللہ کا دوست ولی ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا 11واں پارہ میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو کوئی نبی تو نہیں، ولی تو نبی تو نہیں، شہداء تو نہیں، صحابہ کرام تو نہیں، رسول تو نہیں، لیکن انبیاء شہداء جو ہے ان کے مرتبوں پہ درجوں پہ ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ تو صحابہ کرام تشریف رکھے ہوئے تھے، تو یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جن کی درجوں پہ، جن کے مرتبوں پہ، جن کے عہدوں پہ انبیاء شہداء جو ہے رشک کریں گے، فخر کریں گے؟ تو ہمارے نبی، آپ کے نبی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت پڑھ دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اورنگزیب بادشاہ جب حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اس سے پہلے آپ سنیے غریب نواز کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا۔ جب حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اورنگزیب بادشاہ جاتا ہے، ہندوستان کے سی ایموں میں سی ایم ایک رہا ہے، جب اس کا زمانہ تھا تو ہندوستان کا وہ سی ایم پردھان منتری تھا۔ جب حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا ایک ادنا سا انسان جو ہے حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مزار کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے، اور کہا تو بتاؤ یہاں تو کیوں بیٹھے ہو؟ اورنگزیب بادشاہ نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ میں اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب وہاں بیٹھتا کون بیٹھا تھا؟ نابینا بیٹھا تھا، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ آج جس دور
دور میں، اس دور میں دیکھیے، جس دور میں دیکھیے، جن کے پاس آنکھوں میں روشنی ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کتنی رنگین ہے، دنیا کتنی اچھی ہے، لیکن جن کے پاس میں آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھ پاتا، سوچتا ہے دنیا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نابینا کو اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ تو جب حضور خواجہ غریب کی برگاہ میں وہ نابینا بیٹھا تھا آنکھوں کی روشنی کے لیے، کہا میں اندر جا رہا ہوں، اور یہ بادشاہ نے کہا اگر میں وہاں سے واپس آؤں گا تیری آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی، میں تجھے تلوار سے قتل کر دوں گا۔ لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں مانگ رہا تھا۔ آئیے جب حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اورنگزیب بادشاہ جاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں ملتا ہے، دوبارہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم، جواب نہیں ملتا ہے، پھر تیسری مرتبہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم، جواب ملتا ہے، وعلیکم السلام۔ جب سلام کا جواب ملتا ہے تو ہمارے حضور خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اورنگزیب بادشاہ دوسری دفعہ تم ایسا مت کرنا، تمہاری ضد کی وجہ سے میں عرش الہی پہ اس آدمی جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، نابینا میں دروازے پہ بیٹھا ہے، میری بارگاہ میں بیٹھا ہے، روشنی کے لیے گیا تھا۔ جب اورنگزیب بادشاہ نے جواب سنا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ نے ان کو ولیوں کا شہنشاہ بنایا، پھر ولی ہو گیا۔ دوستو یہ کیا ہے؟ میرے حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، اور کرامت ہے جس ولی کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے ان کی قدر، عزت، وقار، عہدہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم بھی حضور خواجہ غریب نواز کا فیض حاصل کریں۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہندوستان مسلمان ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو حضور خواجہ غریب نواز کا فیضان حاصل ہو، فیض حاصل ہو۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات اس تقریر کو سنیے، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کیوں ہمارے چینل سے جڑ جائیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ابھی نیا ڈال رہا ہوں، اگر سکسیسفل ہو جاؤں گا تو بہت اچھی باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح غور سے سنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔